لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا. کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا. چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے، جلا کرے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مقدس کی. آپ کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی غار حرا میں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تعلیم حاصل کیجیے. بغیر تعلیم کے انسان صحیح معنوں میں انسان نہیں بن سکتا. بغیر تعلیم کے انسان جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے. اس لیے تعلیم حاصل کریے. آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، پوری امت کو خطاب ہے، تعلیم حاصل کریے اور تعلیم کے ذریعے سے اپنی ضمیر کو روشن کیجیے. زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیے. جب انسانوں میں تعلیم آتی ہے تو پھر صحیح غلط کی پہچان ہوتی ہے، پرکھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے. تعلیم اگر نہیں رہے گی تو آپ دین کا کام بھی نہیں کر سکتے، دنیا کا کام بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو دنیا کے اندر اچھی زندگی آپ گزار سکتے ہیں. فرمایا اقرأ، پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے. تعلیم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی: یا ایھا المدثر قم فانذر. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آسمان کی فضا میں، کرسی لگائے حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کو خوف محسوس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ گئے. اللہ نے آیت نازل کی: یا ایھا المدثر قم فانذر. اے چادر میں لپٹے ہوئے صاحب، اٹھیے، ڈرائیے، لوگوں کو ڈرائیے اللہ سے. قم فانذر وربک فکبر. اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، توحید کا ڈنکا بجائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا اللہ کا تو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، توحید کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کی ہے. کسی کو معلوم نہیں تھا. ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو نہیں معلوم تھا، معلوم تھا، لیکن لوگوں نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ قوم کے مسلح بن کر ہمدردی میں اٹھے تھے، لیکن ان کا مشن فیل ہو گیا. ان کی سوچ میں تھا کہ یہ بھی ایسے ہی ہوں گے، ان کا بھی مشن فیل ہو جائے گا. انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. ان کا پیغام اور ان کا مشن دبنے والا نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ان کا مشن زندہ رہے گا.
یہ ان کی سوچ میں تھا، جو کچھ لوگ جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روکا۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کی، لیکن اس خفیہ تبلیغ میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی عمر 8 یا 10 سال ہے، غلاموں میں حضرت زید، اور بادیوں میں حضرت ام ایمن۔ یہ 5 اشخاص شروع میں اسلام قبول کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا۔ یہ 5 اشخاص نے محنتیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بزنس مین تھے، تجارت کیا کرتے تھے، تو ان کے دوست لوگ بھی تھے، اپنے دوستوں میں توحید کا پیغام پہنچایا۔ بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے رہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی توحید کا پیغام پہنچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، وَصَبَحَا، یہ الارم تھا، یہ گھنٹی تھی۔ جب کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ گھنٹی تھی کہ کسی دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب اعلان کیا تو لوگ اکٹھا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ ہیں، جہاں لوگ دوڑتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اب تو توڑ دیے ہیں، تھوڑا نشان رہ گیا ہے صفا اور مروہ کا، ورنہ تو پورا پہاڑ تھا یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اگر میں تم کو یہ کہوں، کیونکہ میں اونچائی پہ ہوں، تم لوگ نیچے ہو، پیچھے کا منظر میں دیکھ رہا ہوں، اگر میں تم کو کہوں کہ کوئی دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زبان کہا، یا رسول اللہ، 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ہم نے آپ کو صادق و امین پایا ہے، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ معاملات کیے ہیں، 40 سال کی یہ زندگی آپ نے ہم میں رہ کر بسر کی ہے، آپ تو امانت دار ہیں، سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کی طرف سے رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس دن سے جو آنے والا ہے، قیامت کے دن سے، اس لیے ایمان قبول کر لو۔ سب لوگ اکٹھا تھے، ابو لہب بھی تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ سب سے نمبر 1 پہ ابو جہل تھا، ابو جہل کے بعد ابو لہب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن بہت سخت دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا، تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تمہاری بربادی ہو، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، کیا اسی لیے ہم کو اکٹھا کیے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتیں بھی کھلائیں، 40-45 لوگوں کو جوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام پہنچایا، لیکن لوگ دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کسی کو؟ آپ نے کیا کہا؟ کیوں آپ کے دشمن ہو گئے؟ 40 سال تک آپ کی زندگی گزری ہے، میں نے شروع سے تذکرہ کیا ہے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ کو فیصل مانتے تھے، آپ کے ذریعے سے اپنے رائے اور مشوروں میں شامل کیا کرتے تھے، آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، ایک سچا اور اچھا انسان کہا کرتے تھے۔ آج 40 سال کے بعد کیا ہو گیا ہے کہ مکہ کی اس سرزمین پر جہاں پر آپ کا اچھائیوں سے تذکرہ تھا، آج ابو جہل، ابو لہب اور کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے؟ کیا وجہ تھی؟ میں 2 چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
بیان تو اتنا ہے، باتیں اتنی ہیں، سیرت تو کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن سامنے رمضان آنے والا ہے، کتنے ہفتوں سے چل رہا ہے، میں کتنا شارٹ کٹ میں لے کے چل رہا ہوں، شاید کہ میں کر نہیں پاؤں گا، سال گزر جائے گا سیرت ختم نہیں ہوگی، زندگی گزر جائے گی سیرت ختم نہیں ہوگی، لا محالہ مجھے روکنا پڑے گا چند ہفتوں کے بعد، چونکہ رمضان آ رہا ہے آگے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ، کیا بتا رہا تھا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ دشمن ہو گئے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا تھا کہ تم اللہ کو ایک مانو؟ کفار مکہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا تھا کہ تم ننگا طواف نہ کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا تھا متاع کو جائز مت کہو؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی باتیں کی؟ پھر آخر کفار مکہ دشمن کیوں ہو گئے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر سی بات ہے، کفار مکہ یہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ مشرک تھے، اللہ کے ساتھ معبودوں کو بھی مشرک قرار دیتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انما ہوا الہکم الہ واحد، پروردگار صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا اور کسی بت کو، چاہے وہ عزا ہو یا ہبل ہو، کسی کو شریک ٹھہرانا یہ جرم ہے اور ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہیں اور ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ڈنکا بجایا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پا کر اپنی بیوی اور بچے حضرت اسماعیل کو مکہ کی بیاب و گیا وادی میں چھوڑ دیا اور اسماعیل علیہ السلام وہاں زندگی بسر کرتے رہے، پھر یہ مکہ میں بت پرستی کیسے آ گئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک آدمی تھا، بدبخت آدمی مکہ کا، جس کا نام ہے عمرو بن لحی، یہ سفر کیا کرتا تھا، ادھر ادھر جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے یہ کہیں سے مورتی لے آیا اور مورتی لا کر کے کعبہ مکہ المکرمہ کے لوگوں کو یہ باور کرایا اور اس نے یہ کہا کہ ان کی تم پوجا کیا کرو، یہ ہمارے معزز لوگ ہیں، یہ ہمارے دھرتی کے بزرگ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ یہ لات اور یہ منات اور یہ عزا اور یہ حبل یہ سب بتیں ہیں۔ لات یہ آدمی تھا، نیک انسان تھا، حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا، پانی میں ستو ڈال کر لوگوں کو ستو کھلایا کرتا تھا، لیکن اس کے نام پر لوگوں نے مورتیاں بنا دی، یہاں تک کہ مکہ الکعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ ایک ہے، اسی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہوئیے، اٹھیے اور ڈرائیے اپنی قوم کو، وربک فکبر، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کریے۔ آج بڑائی بیان کرنے پر ہمیں روکا جاتا ہے، ہمارے اوپر کیسز درج ہوتے ہیں، ہمیں اپنے دھرم پر عمل کرنے کی آزادی نہیں، جبکہ ہندوستان کا سمویدھان اور ہندوستان کا آئین ہر ایک کو اپنے دھرم پر عمل کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو پھر آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی شروعات غربت کے حالت میں ہوئی ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، غربت کی حالت میں، بالکل اجنبی کی حالت میں اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، لیکن اسلام کے اندر وہ کشش تھی اور وہ مقناطیسیت تھی کہ لوگ کھنچتے چلے آئے اور اسلام میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ سرزمین عرب سے باہر ملک فارس اور ملک روم
اور ملک شام تمام جگہوں پر اسلام پھیل گیا۔ اسلام کھینچتا ہے، اسلام میں مقناطیسیت ہے، اسلام میں کشش ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو وہ روحانی سکون دیا ہے، وہ دماغی سکون دیا ہے جو دنیا کی کوئی دھرم اور دنیا کی کوئی کتاب اور دنیا کا کوئی مذہب نہ وہ دلی سکون دے سکتا ہے اور نہ وہ دماغی سکون دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لائے، انہوں نے نعرہ لگایا تھا اولو حبل اولو حبل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس نے نعرہ لگایا حبل حبل، یہ بتوں کا باپ کہتے تھے، بڑا بت تھا، بڑا بت تھا، یہ مکہ کے لوگ اس کو پوچھتے تھے۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو، جیسے آج جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں، اور اگر اس کے مقابل میں کوئی اپنے مذہب کا نعرہ لگا دیتا ہے تو پھر آپ کے پیٹ میں درد ہوتی ہے۔ ہم داڑھیاں رکھتے ہیں، اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہیں، ہمارا یہ لباس اسلامی لباس ہے، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ جب آئین ہند ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے، پھر حجاب پر پابندی لگانے کے کیا معنی؟ ٹوپیوں پر پابندی لگانے کے کیا معنی؟ داڑھیوں پر پابندی لگانے کے کیا معنی؟ تو ایک نعرہ لگا تھا، ابو سفیان نے لگایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تم بھی نعرہ لگاؤ اللہ اعلی واجل، اللہ بڑا ہے وہی برتر ہے۔ حضرت عمر نے نعرہ لگایا اللہ اعلی واجل، اللہ بڑا ہے وہی برتر ہے۔ تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، ہمارے پاس عزا بت ہے، تمہارے پاس عزا بت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم بھی نعرہ لگاؤ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ وہ کارساز ہے۔ تو اس نے کہا یوم بیوم بدر الحرب سجال، کہ آج بدر کا دن ہے، معاملہ برابر سرابر ہو گیا، تم نے اس سے پہلے ہمیں شکست دی تھی۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی، پھر کچھ غلطی ایسی ہوگی جس سے شکست ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے، تو اس نے یہ نعرہ لگایا کہ آج معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ اعلان ہوا ادھر سے، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نعرہ لگایا لا سواؤن قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، ارے ایسے کیسے برابر ہو جائے گا؟ ہمارے جو مقتولین ہیں وہ جنت میں گئے ہیں، تمہارے مقتولین جہنم میں گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پرچم بلند کیا تو اس توحید کے جرم میں لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اور وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ہمارے بتوں کو آپ برا بھلا مت کہو۔ یہ عمرو بن لوہے جو 300 سال پہلے بت لایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا کر اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، جیسے کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ مزاروں پہ جا کر لوگ ان باباؤں کو اور ان ولیوں کو خدا سمجھنے لگے ہیں اور انہی سے منتیں اور مرادیں مانگنے لگے ہیں، جبکہ دامن تو صرف دامن مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کے دامن کو تھام لو، آقا کے دامن کو تھام لو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ نعرہ لگایا، یہ مشن تھا۔ اس توحید کے جرم میں ابو جہل کہتا تھا کہ آپ اچھے انسان ہیں، دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا انما ہوا الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس توحید کے جرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب کے گھر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیاں ابھی نہیں گئی تھی۔ ابو لہب تو دشمنی میں، حسد میں جلا جا رہا تھا، اپنے بیٹوں کو کہتا ہے
ہے پیغمبر کے گھر جاؤ اور ان کی بیٹیوں کو ان کے منہ پر طلاق دے دو۔ یہ دونوں بیٹے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹی حضرت رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دیتے ہیں۔ کیا گزر رہی ہوگی اس باپ کے دل پر، اور کیا گزر رہی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر مبارک پر، کتنا غم رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، امیہ بیٹھا ہوا ہے، عمار بیٹھا ہوا ہے، یہ تمام لوگوں کا قافلہ اور ٹولیاں مشرکوں کی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ارے فلاں مردار ایک پڑا ہے، جاؤ اس کی اوجڑی لے آؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاد مبارک پر رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اوجڑی لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاد مبارک پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ تو سجدہ ہی تھا، حبیب کا اللہ کا سجدہ تھا۔ کتنا دل جمی رہی ہوگی، کتنا پرسکون ماحول رہا ہوگا۔ یہ اوجڑی رکھ دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ حضرت فاطمہ کو خبر ملتی ہے، آپ دوڑی ہوئی آتی ہیں اور اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاد مبارک سے ہٹاتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو بد دعا کرتے ہیں، اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اللہ امیہ کو پکڑ لے، اللہ عمارہ کو پکڑ لے، اللہ ولید کو پکڑ لے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں تمام لوگ قتل کیے گئے۔ ایک آدمی بھاگ نکلا، عمارہ، یہ حبشہ چلا گیا اور وہاں کے بادشاہ کی لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے جادوگر بلائے اور جادوگر کو کہا کہ اس کی شرمگاہ پر جادو کرو۔ چنانچہ جادو کیا، وہ شرمگاہ کے اوپر جادو کیا جادوگر نے، وہ عمارہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، دھمکایا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، یہ سب کچھ ہوا، لیکن آپ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہاں تک کہ ابو طالب کی خدمت میں کفار مکہ بار بار آتے تھے اور کہتے تھے آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیجئے کہ وہ اس طرح کھلے عام ہمارے معبودوں کی برائی نہ کیا کریں۔ ابو طالب کچھ نہیں کہتے تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حد ہو گئی، ایک بار تو ایسا ہوا ابو جہل اور کفار مکہ ابو طالب کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اپنے چچا اپنے بھتیجے کو روک دو، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، دھمکیاں بھی دی۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹے اپنے مشن سے باز آ جاؤ، لوگ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، آج تو دھمکی بھی لوگ دے کر گئے ہیں، اب مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، بہت برداشت کیا ہوں، اب آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ کو ساتھ دینا ہے تو دیجئے، ورنہ میں اس مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یا تو دین غالب ہو کر رہے گا یا پھر میں ہی دنیا سے چلا جاؤں۔ اور سنیے، اگر یہ دنیا والے ہمارے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو پھر بھی میں اپنے اس مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تب ابو طالب نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو ابو طالب نے کہا آپ اپنا کام کرتے رہیے، اس مشن کو آگے بڑھائیے، جب تک ابو طالب کی جان میں جان ہے یہ ابو طالب آپ کا ساتھ دیتا رہے گا۔ ٹائم ہو گیا۔
یہ مکہ کی 13 سالہ زندگی ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر ہوگا، حضرت حمزہ بھی اسلام لائیں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کریں گے، شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور قید رہنا پڑے گا۔ یہ تمام واقعات ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو استقامت کی زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر دائم قائم رکھے، ایمان پر تمام لوگوں کا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔